بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہ تو اگر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا. اصل میں ابھی ہم نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں کوئی چیز پھر ہم سیکھتے ہیں نا, تو ہم نے کیونکہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا تو اس وجہ سے میرا چھوٹا سا لائف کا ایکسپیرینس یہ رہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی جتنی آیات پڑھی ایون جب نہیں میں نے اتنا ڈیپلی قرآن کو پڑھا تھا, تو کوئی ایک آیت گزرتی تھی نظر سے تو میں سوچا کرتی تھی کہ اگر یہ اللہ نے کہا ہے نا, جیسے کل ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جو کہ متقین, اور متقین کی پہلی نشانی یہ کہ وہ ایمان بالغیب, ٹھیک ہے, ان کے اندر کیا ہوتا ہے, ایمان بالغیب, کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں اللہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن اور پھر ایک انسان ہمارے سامنے ایک بات کر رہا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن ایک وہ ذات ہے جو نظر نہیں آتی, جس کا صرف ہمیں قرآن سے پتہ چلتا. ٹھیک, تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہمارا ایمان بالغیب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہی گئی ہر بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سب سے جو مین چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی جو کہ یہ وہ مطلب یہ ذکر آسان ذکر ہے, تو ہے کوئی جو اس کو سمجھنے والا. ٹھیک ہے, ہم اصل میں اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. جب ہم کنسیڈر نہیں کرتے تو ہم بات سیکھ نہیں پاتے. قرآن بہت آسان ہے, پہلی بات تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں, لیکن اس کے لیے جب آپ قرآن کے راستے پہ چلتے ہیں تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ جب تیرا بندہ جو ہے سیدھے راستے پہ چلے گا تو میں تو آؤں گا, میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, جب بھی تیرا بندہ حق کے راستے پہ چلے گا, قرآن کے راستے پہ چلے گا, میں اس کو بھٹکاؤں گا. تو جب صحابہ کرام نے پوچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بیان کر رہے تھے, تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شیطان کیسے آئے گا آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں گے. اور ہم قرآن کو کیوں فالو نہیں کر پاتے, ہم احادیث کو کیوں فالو نہیں کرتے, ہم اسلام کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ہم پیپل کانشیس ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے. اس وجہ سے اصل میں ہمیں, کیونکہ اللہ کے ڈر سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے نا, اس وجہ سے ہم قرآن کو فالو نہیں کر سکتے. الحمدللہ بیٹا, اللہ کے کرم سے, میں بہت عرصے سے, سال ہو گیا تھا میری یہ کلاسز کوئٹ ہوئی تھی اور مجھے سکون نہیں آ رہا تھا. الحمدللہ ابھی بھی اللہ کی توفیق سے ہی سٹارٹ ہوئی ہیں, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے مجھے چنا. اور دیکھیں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس گروپ میں, اور پریزنٹ کتنے ہیں. اللہ, دیکھیں بیٹا, اللہ وہ ذات ہے جو بہت عظیم ہے, بہت ہی عظیم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ہر کسی کو ویلکم نہیں کرتے اپنے گھر کے اندر کہ تم آؤ میرے گھر میں, کسی کو کرتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے. تو آج اللہ نے آپ کو ویلکم کیا ہے, آپ کو ویلکم کیا ہے. اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نوافل حاجات پڑھنی ہے, دعائے استخارہ پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, یا اللہ تیرے راستے پہ چلیں, مجھے کامیاب کرنا. اللہم فقہنا فی الدین, یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمانا. بیٹا دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف اور قرآن مجید ایک طرف, یقین جانیں یہ وہ کتاب ہے جو باقی دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ انسان ہے جس کے دل پہ ہی اترا ہے, نازل ہوا. اور ایک ہمارا دل ہے کہ بدلتا نہیں ہے, ہمارے سامنے آیات آتی ہیں, ہم کتنے سارے فارورڈ میسیجز خود بھی کرتے ہیں, لیکن بغیر عمل کے بھی ہم فارورڈ کر دیتے ہیں, جو ہم نے خود عمل نہیں کیا ہوتا وہ ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک,
تو یہ قرآن ایک بہت آسان کتاب ہے، اس کے لیے کوئی عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے جتنی آیات سیکھ لی ان کو ہم نے آگے لوگوں کو بتانا ہے. لیکن ہم نے قرآن مجید میں ہے نا کہ بات کرو تو آسان طریقے سے کرو، ٹھیک ہے. قولوا للناس حسنا، بات کرو تو آسان طریقے سے کرو. تو ہم نے آرگومنٹیشن سے اوائڈ کرنا ہے، کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرنا ہے. گھر میں کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ میں پڑھ رہی ہوں تو تم نہیں پڑھ رہے. آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو بدلنا ہے، آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے. کردار جو ہوتے ہیں نا بیٹا وہ بدلتے ہیں انسانوں کو، الفاظ نہیں بدلتے. یہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، ان کے گیٹ اپ سے، ان کے سفائر کے جوڑے سے یا ان کے سٹائلوں کے جوتے سے نہیں انسپائر ہوتے ہیں، یا ان کے نعتوں بڑے محلوں سے انسپائر ہوتے ہیں. انسپریشن ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، جب وہ ہمارے دل پہ اترتی ہے تو ہم اس جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمیں اپنے آئیڈیلز چیک کرنے ہیں کہ ہمارے آئیڈیلز کیا ہیں. ٹھیک، چلیے جناب سب سے پہلے ہم تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جناب اب آج سورۃ الفاتحہ ہم سٹارٹ کرنے چلیں. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی کا مطلب ہوتا ہے صاف. بی کا مطلب یہ کلرڈ قرآن مجید ہے. اس میں دیکھیں اوپر ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کون کون سے ورڈز ہیں جو کہ بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جب اس کو میں نے لنک شیئر کر دی ہے، آپ لوگ اس قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. یہ ورڈز میننگ ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کالا رنگ اردو میں مستمل استعمال کے لیے، مستقل جو استعمال ہوگا. نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، اور سرخ رنگ نئے الفاظ کے لیے. باقی جو اس کے اندر روٹ ورڈز ہیں وہ میں آپ کو خود بتاؤں گی. اچھا یہاں پہ دیکھیں بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. بسمی یہ بی اور اسم سے مل کے بنا ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے. الرحمن اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ راہ میم ہے. عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کسی نہ کسی روٹ ورڈ سے مل کے بنتے ہیں. جیسے علم ہے نا، یا ہم عالم کی بات کرتے ہیں، یا ہم آبدو کی بات کرتے ہیں. ابھی آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 3 روٹ ورڈز ہوتے ہیں جس سے مل کے ایک لفظ بنتا ہے. اسی جیسے ہم کہتے ہیں نا علم، عین لام میم، یہ ایک روٹ ورڈ ہے. اس کو اگر آپ علم کر دیں تو جھنڈا بن جاتا ہے، عالم بن کر دیں تو علم پھیلانے والا بن جاتا ہے. تعلم کر دیں، تعلم تو تو علم حاصل کرتا ہے، یعلم وہ علم حاصل کرتا ہے، عالم میں علم حاصل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم. اور تعلم تو علم حاصل، عالم تعلم یعلم، اور نعلمون ہوگا کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہو گئے تو واو نون لگتا ہے نعلمون. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں روٹ ورڈز. ٹھیک ہے. عین لام میم سے کئی سارے. اسی طرح عبد سے معبود، عبد سے عابد عبادت کرنے والا. تو ان ساروں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین با دال ہے. عین با دال کو کچھ
किसी वजन के ऊपर, जैसे फाइल मफूल के वजन के ऊपर जब रखा जाता है, मुफइल के वजन पे रखा जाता है, तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स बनते हैं, ठीक है। इस वजह से हम रूट वर्ड्स पढ़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रामर ही पढ़नी है तो फिर आपको कुरान समझ आएगा। यकीन जानिए विदाउट ग्रामर भी समझ आ जाएगा, इतना अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को आसान करके बताया, ठीक है। ये जिन ऑथर ने ये किया है ना, ये जो कुरान मजीद इसको कंपाइल किया है ऐसे, इनका एक और है मिफ्ताहुल कुरान, उसमें इन्होंने विदाउट ग्रामर जो है कुरान मजीद समझाया है कि इस तरीके से पढ़े जाते हैं। और मेरे ज़रा स्टूडेंट्स फ्री हो जाए, मास्टर्स के उनके एग्ज़ाम्स हैं 3 महीने बाद, तो जैसे ही इनके एग्ज़ाम्स होते हैं एनुअल, उसके बाद एक मैं छोटा सा कोर्स करवाती हूँ स्टूडेंट्स को, जो कि जस्ट 9 चैप्टर्स होते हैं, जस्ट 9 चैप्टर्स अरबिक के, अरबी के 9 चैप्टर्स होते हैं, बहुत आसान। और मैं स्टूडेंट्स को वो बुक पढ़ाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप वो लोग वो भी पढ़ लेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है। लेकिन अभी जिस पैटर्न पे बेटा आपको पढ़ा रही हूँ ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो वो डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो कि कोर्सेज चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शॉर्ट कोर्सेज मैं करती हूँ। अभी हमारा जो है मेन सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा का कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो जो इंशाल्लाह ये कोर्सेज कंप्लीट करेंगे हम उनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे। तो आप लोगों ने सबने अपने प्रॉपर टेस्ट जो भी ग्रुप के अंदर अनाउंस होंगे अपने वो देने हैं, क्योंकि हमारी जो एकेडमी है, जो ई विजन्स के नाम से, ये सर्टिफाइड एकेडमी है, ठीक है। तो हम लोग जो है सर्टिफिकेट्स देंगे आपको। तो आप लोगों ने ये कोर्सेज ज़रूर करने हैं, ताकि कल को अगर कभी आपको पढ़ाने का कुरान का मौका मिले तो आपके पास एटलीस्ट कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने पढ़ाया था। लेकिन वो सर्टिफिकेट बेटा वो सिर्फ उसको मिलेगा जो कि ये सारी चीज़ें पूरे करेगा, जिसको वाकई रूट वर्ड्स आएंगे और ये सारा कुछ। आपका डेली का जो भी होमवर्क होगा यू हैव टू डू इट डेली बेसिस पे। फर्स्ट 10 मिनट्स में मैं आप लोगों का सबक सुनूंगी, आज तो नहीं सुन रही, कल से पहले 10 मिनट में मैंने आपका सबक सुनना है, ठीक है। तो आप सबने मुझे सबक भी सुनाना है। तो ये सारा पैटर्न है हमारा। और बाकी रूट वर्ड्स मैं आपको खुद क्लियर करूंगी। आपको एक चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे 10 दफ़ा पूछें, मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। चलिए जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बी का मतलब होता है साथ, इसमी अल्लाह के, बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से या साथ अल्लाह के नाम के, अर रहमान, रहमान एग्जेजरेशन का सीगा है, राहा मीम इसका रूट वर्ड है। और राहा मीम से रहमान जब बनता है तो निहायत रहम, और रहीम उससे भी ज़्यादा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जो हम कहते हैं ना, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा रहीम, यानी कि हद से ज़्यादा। जब हम कहते हैं ना अलीम, आइन लाम या मीम, देखिए वो भी इसी पैटर्न पे आ रहा है ना, फ़हील के वजन पे आ रहा है, फ़हील। तो हम कहते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि अलीम ऐसा ऐसा इल्म जानने वाला जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। तो रहीम इतनी मेहरबानी करने वाला कि हम सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह इतना ज़्यादा मेहरबान है। तो फिर हम अल्लाह ताला को रहमान और रहीम कहते हैं। और अल्लाह ताला को अपने ये दो नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, अर रहमान और अर रहीम। उसके बाद अलहम्दु, अर अल का अलहम्दु, अल जब हम तमाम को भी कहते हैं, और अल जब हम किसी चीज़ को इसम मारफा बना देते हैं ना, यानी कि वेरी स्पेशल बना देते हैं, तो हम उसके साथ अल लगाते हैं, ठीक है। तो तमाम हमदू तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। ली का मतलब होता है लिए, के लिए, लिल्लाह अल्लाह, ये जो लिल्लाही है ली और अल्लाह से मिलके, जैसे बिस्मिल्लाह मैंने आपको बताया था बी और इसम से मिलके बना है, इसी तरह लिल्लाही ली और अल्लाह के साथ बना है, ठीक है। उन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो लिल्लाही बनता है, अल्लाह के लिए है। रब्बी जो रब है, अल आलमीन, देखिए अल आलम है, और आलम एक जहान को, या नून जमा के लिए, अल्लाह ताला तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अर रहमान, वो रहमान है, इसका भी अब आलम में जो रूट वर्ड है वो है आइन लाम और मीम, ठीक। आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है।
الرحمن راہمیم اس کا روٹ ورڈ ہے نہایت مہربان. الرحیم راہمیم فعیل کا وزن آ گیا. نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس حد تک جہاں تک ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. مالک مالکی میم کھڑی زبر. اب دیکھیں اس کا میم لام کاف روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نا ملک الموت, موت کا فرشتہ. ہم کیوں عربی میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں زبر زیر پیش کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں مالک ہے تو مالک کی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, مالک ہے, اور ملک کر دیں گے اس کو تو فرشتے بن جائے گا. ٹھیک ہے, فرشتہ بن جائے گا. تو مالک میم لام کاف ہے. اور ملک آپ کو پتا ہے, دیکھیں اب ایک ہی روٹ ورڈ ہے لیکن اس سے کتنے ورڈز بن رہے ہیں, مالک ملک ملک. ٹھیک ہے, اور تینوں کے جو میننگز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. تو مالک ہے میم کھڑی زبر, ماں لام زیر لی کافزے کی, مالکی مالک ہے, یوم دن کا, الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایا کا صرف تیری ہی, یہ جو کا آ رہا ہے نا اینڈ پہ, ٹھیک ہے, یہ کا مطلب ہوتا ہے تیری. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ آ تا یا نا اور کا, آج کے جو آپ کے مین جو حروف ضمائر ہیں وہ یہ ہیں آ تا یا اور نا. ٹھیک ہے, صرف تیری ہی, یا کا صرف تیری ہی, نعبدو نا کا مطلب ہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عبد عبادت, عبد ویسے بندے کو کہتے ہیں لیکن جب نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبد کسے کہتے ہیں, بندے کو کہتے ہیں, غلام کو کہتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں, ہم دیکھیں ہم جو ہیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. غلام جو ہوتا ہے نا وہ تعویلیں نہیں کرتا اپنے مالک کے احکامات میں. اب ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, عبادت 5 وقت کی نماز کا نام نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ٹھیک ہے, دوپٹہ یہ نہیں کہ تھوڑا پیچھے کر لیں, تھوڑے سے آگے سے بال بھی نظر آئے, ٹھیک ہے, اس سے ذرا میں زیادہ اچھی لگوں گی, یہ ہم تعویلیں کرتے ہیں. یہ جو پک اینڈ چوز کا فارمولا ہے یہ عبد کے لیول پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ عبد کے لیول پہ نہیں آتا. وَإِيَّاكَ اور صرف تجھی سے, نستعین نا کا مطلب ہم, اور اس میں یہ جو سین تا ہے, جب ہم بہت زیادہ کریونگ سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو وہاں پہ سین تا آ جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں سین تا آ گیا. ویسے تو مستقیم سیدھے کو ہی کہتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ہے نا یہ جو سین تا آ رہا ہے, ابھی آپ دیکھیں گے آگے ایون آپ دیکھیں ذرا آج کھولیے گا دعائے استخارہ کھولیں, اس میں دیکھیں سین تا کتنی دفعہ ہے. ٹھیک ہے, سین تا جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بس یا اللہ ہمیں بس یہی چاہیے, ہم نے بس یوں ہی کرنا ہے, تو جب ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے کریونگ ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے عبادت کرتے ہیں اور ایسے ہی دعا مانگتے ہیں کہ یا کا نعبدو تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم, نا کا مطلب ہم, سین تا مانگتے ہیں. آئین یا نون آن سے نکلا ہے, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آئین واو نون ہے. کل میں نے آپ کو روٹ ورڈ شیئر کیے تھے, ان کو یاد کر لیجئے گا. آئین واو نون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے, آن کا مطلب ہوتا ہے مدد. ٹھیک ہے, اب نا ہم سین تا چاہتے ہیں, آئین یا نون آن سے نکلا, ہم مدد, ہم چاہتے ہیں مدد. ٹھیک ہے, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدینا اہدی ہدایت دے نا ہمیں. ٹھیک ہے, الصراط سیدھے, المستقیم سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے, مستقیم ویسے ہی سیدھے راستے کو کہتے ہیں. اور مستقیم کون سے ورڈ سے, یہ جو کاف یا میم ہے نا اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ کاف واو میم ہے. قوم, قوم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. قوم سے قیام جب ہم کرتے ہیں تو قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑے ہو جانا. ایسے ہی نماز میں ہم قیام کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ قوم سے نکلا, قوم سے قیام, قوم سے مستقیم, سین تا آ گیا. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ رہے ہیں, سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما جو
ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا، دیکھیں اب میں نے کیوں اس ورڈ کو یہاں پہ دیکھیں، اس پہ روٹ ورڈ آ رہا ہے، نون عین میم، نعم، نعم، نعم کیا ہے؟ نعمت سے نکلا ہے، نعم نعمت سے نکلا ہے، نعم کا مطلب ہوتا ہے انعام، ٹھیک ہے، نعمت، انعام، اور بھی اس کے بہت سارے روٹ ورڈ سے اور بھی ورڈز بن جائیں گے، ٹھیک، تو انعمتا، یہ جو تا ہے، تا کا مطلب تو نے، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم، علیہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان پر، جو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ غضب کیا گیا، غیر کا مطلب نہ کہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، لا کا مطلب نہیں، جیسے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ولا ضالین، ضالین وہ سب گمراہ ہوئے، یا نون یہاں پہ دیکھیں جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، آ رہا ہے یہ چیز جمع، تو سب ضال تو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، لیکن جو، اچھا جی، اس میں دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، البخاری کی حدیث ہے۔ اب میں آپ کو یہ روٹ ورڈ سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ اس کا ورڈ انالیسس اور اس کے ساتھ اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن۔ یہاں پہ دیکھیں کہ الحمد، سب تعریفیں، للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ کتنے جہان ہیں، کتنے عالم ہیں؟ یہ تو عالم جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ایک عالم برزخ ہے، عالم دوزخ ہے، عالم جنت ہے، ساتوں آسمان ہے، سمندر ہے، کہکشائیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم کتنے عالم ہیں، ان سب کا رب اللہ ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں قرآن کے سٹارٹ میں، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام تعریفیں میرے لیے نہیں ہیں، یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ آج میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، نیت ہماری ہوتی ہے، توفیق اللہ کی ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے راستے کے لیے چنتا ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، یا میرے پاس اتنا علم ہے، یہ رزق جو ہے، علم بھی بیٹا ایک رزق ہے، اور یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ سب تعریفیں میرے لیے نہیں ہیں، اس دنیا میں میرا کوئی کمال ہی نہیں۔ جب ہم اس لیول پہ آتے ہیں، یقین جانیں ہم زیرو پہ آ جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ دوسری چیز، ہم اکثر کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اکثر ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ بولو، ٹھیک ہے، کہ اللہ تیرا شکر ہے، چلیں شکر کو دیکھ لیتے ہیں، الحمدللہ، کہ ہم شکر اللہ تعالیٰ کو کیسے ادا کریں کہ ہمیں احساس ہو کہ واقعی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آج ذرا ایک لسٹ بنائیں، ایک سائڈ پہ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے، اور ایک لسٹ میں لکھیں اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا۔ جو نہیں دیا ہوگا وہ بہت تھوڑا ہوگا، اور جو دیا ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ وہیں سے ہمارا ڈپریشن نگیٹ ہو جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کسی کو ہدایت دے دوں، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم جنت میں جاؤ گے، کہ تم جہنم میں جاؤ گے، یا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔
ابھی آپ اہل القرآن ہو گئے، اب زبانیں میٹھی، آواز کی تاثیر کم کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ اہل القرآن ہیں، یو آر ریپرزینٹیٹیو آف اللہ، اور ہم اس اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں تو جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس پوری دنیا پہ حاوی ہے، پوری دنیا پہ حاوی ہے۔ دنیا تو اللہ سب کو دے دیتا ہے، سب کو دنیا ملتی ہے، لیکن جنت بیٹا سب کو نہیں ملے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بار بار معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے موقع رکھے ہوئے ہیں کہ ہم معافی مانگ لیں اللہ سے۔ کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی جو ہے مطلب وہ ایسی ذات جو کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی، کیا یہ اللہ کا ہم پہ رحمان الرحیم ہونا نہیں ہے کہ آج اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ کتنے سارے بچے ہوں گے جن کا شاید بیک گراؤنڈ بھی قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ پھر ہمیں واپس اپنے ذکر کے لیے بلا لیتا؟ تو اللہ کی وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو انسان پہ بار بار رحم کرتا ہے۔ اگر بیٹا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہمارے حالات اچھے ہیں نا، تو یقین جانے اگر اعمال کی بات آئے تو ہم سارے یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے، زمین میں دھس گئے ہوتے، ٹھیک ہے، تو اعمال کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں بھی نہیں۔ لیکن اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس آیت کو بہت لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ دیکھیں وہ رحمت کی ہی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن اس رحمت کی میرٹ لسٹ میں آنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا نیکی اور بدی برابر ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں، آپ تیاری کر رہے ہیں میتھس کی اور جا کے پیپر انگلش کا دیا ہے تو پیپر پاس ہو جائے گا، پیٹرن ڈفرینٹ ہو پیپر پاس ہو جائے گا۔ تو بیٹا اللہ کا جو دنیا میں جو بندہ آ گیا وہ آزمایا جائے گا، جو بھی انسان، ٹھیک ہے، لیکن پیٹرن اگر ہم اللہ کا فالو کریں گے تبھی تو رحمت ہوگی، تبھی رحمت کی لسٹ میں آئیں گے، تبھی ہم چنے جائیں گے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نہیں بھیجتا دنیا میں، اگر ایسی ہماری بخشش ہو جاتی تھی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن ہی کیوں نازل کرتا تاکہ ہم صحیح رہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا نا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ، اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا حق معاف کر دیتا، بندوں کا حق نہیں معاف کرتا۔ اللہ اپنا بھی نہیں معاف کرتا، اللہ اپنا حق بھی نہیں معاف کرتا۔ اللہ نے قرآن سٹارٹ یہ کیا کہ تمام تعریفیں میرے لیے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ساری پرسنالٹیز کو نگیٹ کیا کہ مجھے چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگو کہ دنیا میں لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ انسان، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ انسان جس کا غم دنیا ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے کام پھیلا دیتے ہیں، اور جس کا غم جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام سمیٹ دیتے ہیں۔ سوچیں، تو ہم بندوں کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو بخشش تو تب بھی نہیں ہوگی۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، ادروائز نمازیں معاف ہو گئی ہوتی ہیں ہماری، 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا اور بندوں کا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اپنا بھی نہیں چھوڑے گا اور بندوں کا بھی نہیں چھوڑے گا، وہ بڑا غیرت والا ہے۔ آپ خود سوچیں، میں اپنے گھر میں رہ رہی ہوں، میرا بچہ کہے اماں آپ کی بات نہیں مانوں گا، ساتھ والی آنٹی کی بات مانوں گا، تو میں تو اٹھا کے اس کو گھر سے باہر پھینکوں گی، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے کہ اماں جی آپ تو میرے سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے معاف کر دیں، ساتھ والی آنٹی کا تو کام کرنا ہے نا۔
تو میں تو اٹھا کے کہوں گی جاؤ بیٹا جا کے ساتھ والی آنٹی کے گھر رہ لو، پھر اماں کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے دیکھو بیٹا بڑے بھائی کی شادی ہے، تم نے دیگوں پہ بیٹھنا ہے اور کھانا تم نے ایسے پکوانا ہے اور یہ چیز جا کے مارکیٹ سے لے کے آنی ہے. وہ لڑکا اپنی مرضی سے کرتا ہے، بیٹا گھر آتا ہے باپ کیا کہتا ہے تمہیں میں نے جب سمجھایا تھا کہ تم نے ایسے کرنا ہے، بیٹا کہتا ہے نہیں ابو میں نے سمجھا کہ یہ ایسے، ابو کہتے ہیں نہیں بھائی بیٹا جیسے میں نے تجھے کہا تم ویسے کر. سیم از دا کیس ود اس. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کی، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے اللہ کی رحمت کی لسٹ میں انٹر ہونے کا طریقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث. ٹھیک ہے، اگر اس کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بس ہم نے یہ دو چیزیں چھوڑ دی، باقی ساری چیزیں آباء و اجداد ہر چیز ہر ساری باتیں تو ہمیں آتی ہیں. یہاں تک کہ ہمیں تو یہ بھی کہنے آتا ہے کہ اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ مجھے قرآن یا کسی حدیث کا ریفرنس بتا کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا. نہیں کرے گا، اللہ اپنے بھی نہیں معاف کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کے ہم اپنی معافی نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ الرحمن الرحیم میں ہم اس کیٹیگری کو بھی لے کے آتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے. اگر پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو حضرت امہات المومنین جو ہیں انہوں نے پھر پردہ کیوں کیا تھا؟ وہ تو امہات المومنین تھی، ان کی تو کسی صحابی سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، تمام مومنین کی مائیں تھی نا. لیکن حضرت عائشہ نے پردے میں رہ کے پڑھایا، چہرے کا پردہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب اگر میں یہ کہوں کہ پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے اور میری نیت خالص ہے تو پھر وہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے نا کہ ایک دفعہ ایک امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھیں اور ایک نابینا صحابی آئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم بھی پردہ کرو. تو انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، آپ تو نابینا نہیں ہو. ٹھیک، تو کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے تعویلیں نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اعمال کا دار و مدار بالکل نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت خالص، اگر میرا مطلب میری نیت ہے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، آبویسلی میں قرآن کھولوں گی. اگر میری نیت ہے کہ میں نے ماسٹرز کرنا ہے تو میں دنیاوی کتابیں کھولوں گی. تو واقعی اعمال کا دار و مدار نیت ہے، اور سچی نیت ہوگی تو آپ رائٹ ڈائریکشن میں جائیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ میری نیت سچی ہے لیکن میں کام کچھ اور کر رہی ہوں، غلط کام کو یہ کہہ دینا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، اور اس کے بعد ہم ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا اور ہم ان کو چینج کر کے یہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ہم تعویلیں دین میں نہیں کر سکتے. اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس میں ویسے دین میں داخل ہونا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور جو موسٹ کامن ہے، ایک اور بھی چیز جو ہمارے عام یہ رحمان اور رحیم کے اس میں آ جاتی ہے کہ یہ دو تو ہوگی، تھرڈ والی میرے ذہن سے نکل گئی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. وہ بھی ہم گناہ کرتے ہیں لیکن یہی سوچ کے کرتے ہیں. بہت ایگزامپلس ہیں، آج آپ نے یہ ایگزامپلس لکھنی ہے، کل میں آپ سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے، کہ ہم رحمان اور رحیم کے نام پہ کیسے کیسے چیزیں ہم نے دین میں داخل کر لی ہیں، اور کیسی کیسی وہ کہتے ہیں نا پیریڈ بنک کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، کالج میں جا کے پیریڈ بنک کرنا، تو اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے آگے اللہ، اگر پیچھے اللہ رحمان الرحیم کی بات کرتا ہے نا تو آگے اللہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، میں مالک ہوں بدلے کے دن کا. آنا تم نے پھر میرے پاس ہی آنا، پھر خالی میرے رحمان الرحیم پہ نہ رہنا. میں اس بدلے کے دن کا مالک ہوں جس دن تمہیں سزا اور جزا کا میں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کے کوئی بھی قدم اٹھانا تو سوچ سمجھ کے اٹھانا، کیونکہ خالی جو ہے
جو ہے میری رحمت پہ نہ رہنا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. لیکن جب مالک یوم الدین کی بات آتی ہے نا، بدلے کے دن کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمارے سارے سزا اور جزا کے معاملے ہمارے سامنے کھول کے رکھتے ہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے سے کہ جو ہے پردہ صرف آنکھوں کا ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. ہاں ایک اور بھی چیز، دین میں سختی نہیں ہے، بھی بالکل دین میں سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ نان مسلم سے بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جب تک آپ نان مسلم سے، لیکن اگر میرا بچہ صبح نماز نہیں پڑھے گا نا 7 سال کا، تو میرے پہ فرض ہے کہ میں اس کو نماز سکھاؤں. 10 سال تک کا نہ ہو کے پڑھے تو میں اس کو جبرن پڑھاؤں. اگر ہم 7 سال کے بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں تو 7 سال کے بچے کو ہم فجر کی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں. بلکہ مونٹیسری میں تو 2.5 سال کا بچہ لے لیتے ہیں.